الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جناب حضرت مولانا سید مشتاق علی صاحب ندوی مدنی مدظلہ العالی، قاضی شہر بھوپال، دیگر علماء کرام، مفتیان اعظام، حاضرین مجلس، ماں و بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے جلسے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی جس کی نسبت قرآن حکیم سے جڑی ہوئی ہے۔ یقیناً ہماری ترقی، کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ہماری زندگیاں کتنی قرآن کریم سے جڑی ہوئی ہیں اور ہمارا عمل کتنا قرآن کی تعلیمات کے موافق اور مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارا رب ہے، اور اس نے جس طریقے سے ہمارے کھانے پینے، رہنے سہنے، رشتے ناطے، کپڑے لتے، ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، اسی طریقے سے ہماری سب سے بڑی ضرورت یعنی ہمارا ہدایت یافتہ ہونا، اس ضرورت کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی ضرورتوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ فرمایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس کائنات میں اپنی نشانیوں کو بکھیرا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانیں، اس کی قدرت کو پہچانیں اور ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اسی پہ بس نہیں کیا، اپنے معصوم بندوں کو 1,24,000 نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا، اور اسی پہ بس نہیں کیا، نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائی، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، زبور الاولین، اور آخر میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت نامہ قرآن عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اشاروں میں، قرآن نے اشارہ فرمایا کہ ویسے تو قرآن سارے عالموں کے لیے نازل ہوا، سارے انسانوں جناتوں کے لیے نازل ہوا عام طور پر، لیکن خاص طور پر قرآن ایمان والوں کے لیے نازل ہوا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن میں وہ تمام تعلیمات، تمام پیغامات، تمام اسباب، تمام دروس، تمام وہ باتیں، حکمتیں، نصیحتیں، وصیتیں نازل کر دی ہیں جس میں سارے انسانوں کے سارے روحانی جسمانی امراض کی شفا ہے
اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی رحمت خاصہ ہے۔ تو اصل تو قرآن کے مخاطب اولین ہم ہیں، اور پھر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اوروں تک ہم قرآن کو پہنچائیں اور ان کو بھی، ان کے سینوں کو بھی قرآن کے نور سے منور کریں۔ تو ہمیں بار بار اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے، اور جائزے لینے کی الگ الگ کسوٹیاں ہو سکتی ہیں، الگ الگ معیار ہو سکتے ہیں، الگ الگ میزان ہو سکتے ہیں۔ ایک کسوٹی یہ بھی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے کتنا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا۔ یہ علماء کرام، مفتیان اعظام، ان کی تو زندگیاں بھی قرآن میں اور قرآن کی خدمت میں اور قرآن علوم کے پڑھنے پڑھانے میں گزر رہی ہیں، ان کا استثناء ہے۔ میں عام لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا قرآن حفظ یاد ہے، کیونکہ قرآن کا بعض حصہ حفظ کرنا، اتنا حصہ حفظ کرنا بس کے ہی درجے میں ہے جس میں نماز ادا ہو سکے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ وہ شخص جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر جیسا ہے۔ ویران گھر میں چوہے بل بنا دیتے ہیں اور چمگادڑیں لٹک جاتی ہیں، الو آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پکڑیاں جالا بن لیتی ہیں، وہ گھر آسیب زدہ جناتوں کا بسیرا بن سکتا ہے۔ ایسے ہی جس سینے میں قرآن کا کچھ حصہ محفوظ نہ ہو وہ بھی فتنوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اب اگر میں یہ سوال کروں کہ آپ کو کتنا قرآن یاد ہے، تو ایک اوسط جواب ہوگا کہ جناب والا ہمیں قرآن کی 10 صورتیں یاد ہیں۔ ان مکاتب، مدارس، علماء کی صحبت کی برکت سے اور اس چلتے پھرتے مدرسے کی برکت سے، جو مدرسے تک علماء تک نہیں گیا تو یہ مدرسہ چل کے وہاں پہنچ گیا اور لے گئے اللہ کے رستے میں، وہاں بٹھا کے کچھ نہ کچھ تو قرآن یاد کرایا۔ تو اوسط جواب ہے کہ 10 صورتیں یاد ہیں۔ اچھا، اگر اگلا سوال کیا جائے کہ ان 10 صورتوں میں سے کتنی صورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہو، تو پھر پتہ چلے گا کسی نے اپنا رشتہ علم ترى والإلاف سے جوڑا اور کسی نے فلق اور ناس سے جوڑا، اور کوئی بہت امبانی اڈانی سے بھی زیادہ مصروف ہے تو اس نے انا آتینا اور قل هو اللہ سے کام چلا، آٹو سے جیسی سنت کی نیت بانی، فاتحہ ختم، علم ترى شروع، اشراق، چاش، توابین، تہجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستخارہ، یہاں تک کہ حج کرنے گئے تو طواف کیا تو صلاۃ الطواف، اس میں بھی یہی 2 صورت۔ اب ذرا انداز لگاؤ کہ 114 قرآن کی صورتوں میں سے ہمارا رشتہ 2 صورتوں سے جڑا ہے۔ عدد کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ گنتی میں آ جائے، لیکن مقدار کے اعتبار سے ہمارے سرپرست اعلیٰ حضرت قاضی صاحب موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لو کہ مقدار کے اعتبار سے تو یہ 1% کیا پرسنٹ کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ اور سب سے بڑا ستم اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جیسے تیسے یہ 2 صورتوں سے رشتہ جڑا ہے ہمارا، ہم میں سے اکثر کو یہ نہیں معلوم کہ ان 2 صورتوں میں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ چائنا میں ایک عورت تھی، بیوہ تھی، اس کے ساتھ معصوم بچہ تھا، اس نے بچے کو پالا پوسا بڑا کیا، دوسرے شہر بھیجا، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، وہاں ویکینسی نکلی، پلیسمنٹ نکلا، نوکری لگی، پر صاحب اپنے اماں کے پاس نہیں آیا، لوگ جمع ہو کے اس کے پاس آ گئے کہ بڑی بھی تمہیں کیا فائدہ ہوا، تم نے اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا اور اب تو دیکھو نوکری لگی تو پلٹ کے لایا، وہ پیسے بھی نہیں بھیجتا۔ تو بڑی بھی کہنے لگی ہاں پیسے تو نہیں بھیجتا، لیکن اوپر والے کا شکر ہے کہ وہ ہر مہینے مجھے خط لکھتا ہے، جن خطوط کو دیکھ کر میں اپنے بچے کو یاد کر لیتی ہوں۔ لوگوں نے کہا اچھا ہمیں دکھاؤ خط بھی بھیجتا ہے یا نہیں، کہاں ہے خطوط؟ وہ اندر لے گئی اور دیوار پہ دکھایا کہ یہ دیکھو میں نے سارے خطوں کو دیوار پہ چسپاں کر دیا تاکہ انہیں دیکھ کر مجھے اپنا بچہ یاد ہے۔
لوگ دیوار کے جب قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ خطوط نہیں تھے، وہ ہزاروں روپے کے چیک تھے جو ہر مہینے وہ اپنی ماں کو بھیجتا تھا۔ ماں بیچاری کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چیک ہے، تو جھوپڑے میں رہ رہی ہے، روٹی سوٹی کھا رہی ہے۔ اگر اسے خبر ہوتی کہ یہ چیک ہے تو بینک جاتی، پیسے لاتی اور اس کٹیا کی جگہ اس کا بنگلہ بنتا اور سوکھی روٹی کی جگہ پر وہ مسلم ہوتے، اس کی زندگی سنور جاتی، اس کا مستقبل سدھر جاتا۔ بس جو حال اس عورت کا ہے وہی حال آج کے اکثر مسلمانوں کا ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ صحابہ کو جو ترقی ملی ہے وہ قرآن کی برکت سے، اور ہم جو تنزلی کا آج شکار ہیں وہ قرآن کو چھوڑنے کی نحوست کی وجہ سے۔ وہ قرآن کا شکوہ کرے، قرآن کا شکوہ کتنا بڑا شکوہ ہوگا، کتنا مضبوط مقدمہ ہوگا، کیسی اس کی حجت ہوگی اور ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ میری قوم نے مجھے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والا بنائے، قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ قرآن بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ آگے جو مہینہ آ رہا ہے وہ قرآن کا ہی مہینہ ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، گویا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، اس کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی فضیلت اور شان یہ ہے انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ کے نبی نے 2 بار اس مہینے میں اپنی حیات پاک میں ہر رمضان کا قرآن پڑھا، اور آخری رمضان میں تو 2 مرتبہ قرآن کا تراویح میں نماز میں دور کیا۔ تو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تراویح کی دولت اور نعمت عطا فرمائی۔ اب قاضی صاحب کا تو سال سے یہ فکر ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت میں، اس کے سننے میں حق ادا کریں۔ ابھی بھی اعلان نکلا، اس سے پہلے بھی نکلا، اس سے پہلے بھی نکلا، برابر اعلانات اور واعظ نصیحت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تراویح میں ایسا فرق، کیونکہ قاضی صاحب مدینہ الرسول میں ایک لمبا عرصہ گزار کر آئے، اور وہاں پر جس طریقے کی تلاوت ہوتی ہے اس کو سننے کے بعد پھر یہاں پر انسان سنے تو پھر اسے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور 7 دن کے اندر تراویح ہو، اور 7 میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ 7 دن میں تراویح ہو، اور پھر امام پہ یہ بھی جبر ہو کہ جلدی ختم کرو، تو پھر وہ بیچارہ کیا قرآن پڑھے۔ اس انداز میں بعض امام قرآن پڑھ رہے ہیں تراویح میں کہ ایسے تو پڑھنا ہی نہ جائے، اور اگر نہیں پڑھتے تو اتنا گناہ نہیں پڑتا، حالانکہ پڑھتا گناہ اتنا نہیں پڑتا جیسا ایسا پڑھنے سے گناہ پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ سب جگہ پورے مہینے تراویح ہو، پورے مہینے قرآن ہو۔ 7 دن اور 10 دن مجبوریاں ہیں تو بات الگ ہے، استثناءات ہیں، لیکن اکثر مساجد کے اندر قرآن پورے مہینے ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کے ذریعے قومیں اٹھتی بھی ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کتاب کے ذریعے اللہ بعض قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور بعض قوموں کو پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ جو اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں، اور جو اس کی ناقدری کرتے ہیں اور حق تلفی کرتے ہیں وہ گرتے ہیں۔ اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں اٹھنے والا بنائے، اور اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں گرنے سے محفوظ فرمائے۔ کتنی بڑی دولت ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ خود فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت قرآن کو پہاڑوں پر، زمینوں پر، آسمانوں پر پیش کیا۔ اتنی بڑی بڑی مخلوق نے انکار کر دیا، ابین ان یحملنها، ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھائیں گے، اور اس لیے انکار نہیں کیا کہ یہ نافرمان ہو گئے۔ اشفقن منہا، ڈر گئے، گھبرا گئے، لرز گئے، کانپ گئے، پھر خاک کی گھٹکی سے، غبار کی چٹکی سے، مٹی کی ڈھیری سے انسان نے ہاتھ نکالا، میں اس بوجھ
کے بوجھ کو اٹھایا، اور اس لیے نہیں اٹھایا کہ اسے سرخاب کے پر لگے ہیں، یہ بڑا ہن والا، بڑا گن والا ہے، یہ بڑا ٹیلنٹڈ اور صلاحیت مند ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم ہے، جہولا بڑا نادان ہے، جزوعا بہت جلدی گھبرا جانے والا ہے، یعوسا بڑی جلدی مایوس ہو جانے والا ہے، عجولا ہر کام میں جلد بازی کرنے والا ہے، نسیہ یہ بہت جلدی بھول جانے والا ہے، کفورا بڑا ناشکرا ہے، بہت سارے عیبوں کا پرندہ اور بہت سارے نقائص کا مجموعہ ہے۔ لیکن اللہ کا کرم اور فضل شامل حال ہوا کہ یہ نہیں بلکہ اس کا چھوٹا سا 7 سالہ بچہ اپنی کمزور پسلیوں کے پنجرے میں پائے جانے والے چھوٹے سے دل میں قرآن کی تقریباً 6,500 آیتوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی اسے سمجھنے والا؟ ابھی تو بہت سارے مراتب ہیں، بہت ساری منزلیں ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں، حفظ ہی نہیں ہے، اب حفظ کے بعد اس کے اور مرتبے ہیں اس کو سمجھنے کے، پھر عالمیت ہے، پھر فضیلت ہے، پھر اس سے آگے افتاح ہے، پھر نہ جانے کتنی منزلیں ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑ لے، زندگی کم پڑ جائے گی اور قرآن کے حدود کی گہرائی میں پہنچ نہیں پائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ حفظ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، بلکہ سمجھنے کے لیے۔ یاد کرنا تو اس کا ایک درجہ ہے، اس کے بعد اسے سمجھنا بھی ہے۔ جب سمجھیں گے تبھی تو اس کو لے کر چلیں گے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں گے۔ جب ہم ہی نہیں سمجھیں گے تو دوسروں تک ہم اس کو کیسے پہنچائیں گے؟ تو اللہ نے آسان کیا۔